سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو چیز ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس کا مقصد کیا ہے، کس نیت سے ہم خرچ کر رہے ہیں، دل میں کس ارادے اور کس نیت اور کس خیال سے وہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر انسان خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے، اپنی تیاری کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے خرچ کر رہا ہے، کسی دوسرے کے لیے خرچ نہیں کر رہا، نہ کسی پر احسان کر رہا ہے اور نہ کوئی ریاکاری کرنا چاہتا ہے اور نہ کوئی خانہ پوری کرنا چاہتا ہے کہ باقی کر رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، اس نے نہیں کیا تو خانہ پوری کے لیے خرچ کرے، ایسا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ دیکھی جائے کہ جو چیز خرچ کی جا رہی ہے وہ کوئی گھٹیا، ناکارہ، بیکار، کباڑ نہ ہو، کوئی بھی چیز ہے۔ دوسرا کہ اگر وہی چیز جو ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں کوئی ہمیں دے، کیا ہم اسے قبول کر لیں گے؟ کوئی ہمیں کوئی گفٹ دے، کوئی تحفہ دے یا کوئی چیز دے تو ہم اسے دیکھیں تو ہم دیکھیں اس طرح کی تو میں ہزاروں خرید لوں گا، میں کوئی محتاج تھوڑی ہوں، میں کوئی فقیر تھوڑی ہوں جو مجھے دی جا رہی ہے۔ اچھا، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے تو ہم اسی طرح خرچ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آخرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا کوئی دوست، جاننے والا، رشتہ دار ہمارے لیے کوئی سوٹ، کوئی کپڑا، کوئی جوتا، کوئی گھڑی، کوئی چیز لے کے آئے تحفے کے طور پر، اور دیکھنے میں وہ قیمت میں اتنی کم قیمت ہو تو ہم کہیں جی یار انہیں دیتا سے اپنے بچے نے کھلونا لا دی دا۔ لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ہم اس سے بھی کم قیمت خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، آخرت میں اسے اپنے لیے کیسے خرچ کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے کیسے خرچ کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں ابھی وہ نیت، وہ ایمان، وہ معیار نہیں ہے کہ تم نے آخرت میں یہ اپنے لیے خرچ کیا ہے جو کچھ تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب یہ خرچ کرتے وقت انسان کرتا ہے تو شیطان اس چیز سے انسان کو ڈراتا ہے کہ تو اگر اتنا خرچ کر دے گا تو گزارا تیرا کیسے چلے گا، باقی ضروریات کہاں سے پوری کرے گا۔ تو اس میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں انسان یہ دیکھے کہ جب میں اپنے گھر کے لیے خرچ کرتا ہوں، مثال کے طور پر شادی ہے تو ہم اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اپنے گھر میں شادی ہے یا خاندان میں کسی دوسرے کے گھر میں شادی ہے، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں تو کپڑے اور جوتے خریدے جا رہے ہیں اور دوسری تیسری ضروریات خریدی جا رہی ہیں، تو اس میں خرچ کرتے وقت تو ہم نہیں سوچتے کہ اتنا خرچ کر دیا، کہ اتنا خرچ کر دیا، اس کے بعد باقی کام بھی تو کرنے ہیں، کہیں اور بھی ضرورت پڑ سکتی، سارا اللہ نو تا نہیں دے دینا۔ تو سارا شادی پر، رشتوں پر، رشتہ داریوں کی تیاری پر، شادیوں کی تیاری پر تو ہزاروں خرچ کر دے انسان، لیکن جب اپنے گھر کی، اپنی آخرت کی، اپنے باغ کی خریداری کی، اپنی جنت کی خریداری کا موقع آئے تو اس وقت سب سے ہلکا نوٹ تلاش کیا جائے، سب سے ہلکی چیز خرچ کرنے کا سوچا جائے، سب سے کم قیمت دینے کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس پھر یہیں سے آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا سے محبت کتنی ہے اور آخرت سے کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو کچھ تم کماتے ہو یا جو کچھ تمہارے لیے ہم زمین سے نکالتے ہیں، اس میں دونوں چیزیں آ گئی، جو تجارت کے ذریعے سے، مزدوری کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے، لین دین کے ذریعے سے انسان کمائے، یا زمین سے، فصلوں سے، جائیداد، باغات کی صورت میں زمین سے کوئی انسان کو رزق ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری معیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اپنے مال میں سے سب سے گھٹیا چیز کو منتخب نہ کرو کہ ہم یہ اللہ کے راستے میں دیں گے۔ گھٹیا چیز کا انتخاب اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کبھی نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، معیار اللہ نے یہ بتایا کہ اگر وہی چیز اتنی ہی قیمت تمہیں دی جائے تو کیا تم اسے قبول کر لو گے یا رد کر دو گے؟ 10 روپے میں دینا ہے، میں کو فقیر ہوں، 50 روپے میں دینا ہے، تحفہ ہے میرے لیے 50 روپے لے کے، اس سانو فقیر سمجھا۔ تو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے تو وہی چودھری جناب 10 یا 20 یا 50 دے رہا ہو، اپنے لیے لیتے وقت
اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ مینوں 10 20 30 150 دے رہا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری ہے تو پھر وہی دے رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی کچھ کیا نا جو اپنی دنیا کے لیے پسند نہیں کرتا تھا، اپنی آخرت کے لیے وہی پسند کر لیا تو نے، حالانکہ وہ گھر بڑا گھر تھا۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں دنیا میں وہ چیز دی جائے تم کبھی نہیں لوگے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں بعض اوقات انسان یہ کرتا ہے کہ کسی دینے والے کو اس کی عزت رکھنے کے لیے، اس کا منہ رکھنے کے لیے لے لیتا ہے، لیکن جیسے دیکھتا ہے نا وہ کیا اٹھا کے پھینک دیتا ہے، سیٹ پڑے جا رہے تھے کباڑ کی دے گیا سانو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں چشم پوشی اس کی نگاہ سے بچا کر لے لیتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے لے لیا، چلا گیا چپکے ماری لے ساڑھے لے، پیچھے سے اس کی بدخوئیاں شروع ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی دنیا میں تو تم اتنے بنا جناب امیر بننے کی تو چودھری اور اپنی عزت کا فکر کرتے ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اگر تم دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو نا کہ ہم اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی، اللہ تعالیٰ اصل غنی اللہ تعالیٰ ہے، حمید خوبیوں کے مالک ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگو گے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈرائے گا کہ وہ تم نے اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تب تو تنگ دستی آ جائے گی، تم پھر اپنے گھر کی ضروریات کیسے پوری کرو گے؟ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور پھر اس طرح کی بے حیائی کے کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اتنے بے حیا بن جاؤ کہ گھٹیا سے گھٹیا چیزیں خرچ کرو۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی، اللہ کی طرف سے فضل ملے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور بہت وسعت والا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یہ نہ سوچو کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور بہت وسعتوں والا ہے، وہ تمہیں دنیا میں بھی اس کی برکات اور وسعتیں عطا کرے گا، اور آخرت میں تو پھر اصل فضل، اصل مغفرت اور اصل انعامات ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے۔